درسگاہ میں جو یہ استاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی قوم کی بنیاد ہوتے ہیں۔ سنے روداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی، ہر ایک روداد میں یہ مرکز روداد ہوتے ہیں۔ یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن، ہمیں منزل پہ پہنچا کر یہ کتنا شاد ہوتے ہیں۔ برستے ہیں یہ ساون کی طرح پیاسی زمینوں پر، انہی کے فیض سے اجڑے چمن آباد ہوتے ہیں۔ پستی کو بلندی بخشتے ہیں اپنے کاندھوں کی، انہی کی کھوج سے سب نامور ایجاد ہوتے ہیں۔ جو کرتے ہیں ادب استاد کا، پاتے ہیں وہ رفت، جو ان کے بے ادب ہوتے ہیں وہی برباد ہوتے ہیں۔ اگر روحانیت سے باہمی رشتہ جڑے واصف، پھر شاگرد بھی استاد کی اولاد ہوتے ہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات اور پیارے دوست، میرے لیے یہ کسی اعزاز سے کم نہیں ہے کہ میں نہ صرف پروفیسر محمد خلیل صاحب کا شاگرد بھی رہا ہوں، بلکہ ان کے ساتھ کلیگ کے طور میں بھی کام کرتا رہا ہوں۔ بہت ہی پروکار طریقے سے انہوں نے اپنی مدت ملازمت جو ہے وہ پوری کی ہے، اور پورے سیالکوٹ میں ان کا نام اور ایک خاص پہچان۔ میرے خیال سے جب کسی کا شوق جو ہے اس کا ذریعہ معاش بن جاتا ہے تو وہ اپنا فرض جو ہے وہ اس پوری ہم آہنگی سے کرتا ہے کہ اس کے جو دل و دماغ ہوتے ہیں وہ بالکل ایک پیج پہ ہوتے ہیں، اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ بہت اچھا ہو۔ اور آج دیکھ ہی رہے ہیں آپ کچھ اسٹوڈنٹس جو کہ مختلف فیلڈز میں اپنے کام جو ہے وہ سر انجام اچھے طریقے سے دے رہے ہیں۔ اور ایٹ دا اینڈ میں کہنا چاہوں گا کہ تھینک یو، a big thank you for shaping thousands of minds who are shining like a star in their respective field. Thank you very much. آج سے مجھے ان کے ساتھ صرف 5 سال گزارنے کا موقع ملا ہے، لیکن ان 5 سالوں میں انہوں نے ہمیں بہت زیادہ ٹرین کی ہے۔ ہم سب نئے ٹیچرز تھے، کسی نے ہمیں باقاعدہ ٹریننگ نہیں ہوئی تھی، لیکن ان کی ذات میں ہمیں ایک ادارہ ملا جنہوں نے ہمیں ہر شعبے میں، نہ صرف ٹیچنگ میں بلکہ سوشل لائف میں، پریکٹیکل لائف میں ہر طرح کی ٹریننگ مہیا کی ہے۔ تو انہی کے لگائے ہوئے بہت سے پودے ہیں جو اب نامور درخت بن چکے ہیں، اور ہمیں ہمیشہ اعزاز رہے گا کہ ہم ان کے ساتھ کام کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ۔ یہ تو آتے ہی باؤنسر مار دیا۔ تو میں جی اپنے آپ کو بہت ہی خوش قسمت محسوس کرتا ہوں کہ مجھے ٹیچنگ کا پیشہ اختیار کرنے کا موقع ملا، اور اس میں میں نے دیکھا ہے کہ ہر لحاظ سے اس پیشے میں پلس ہی پلس ہے، یعنی باہر سے سارے پلس ہیں، جتنے بھی مائنس ہیں وہ ہمارے اندر ہی ہیں۔ جاب ریلیکسڈ، وقت کے ساتھ ساتھ سیلری اچھی، ٹائم بے تحاشا۔ اس پیشے کے آغاز میں نا تجربہ کاری کی وجہ سے مشکلات ہوتی ہیں، کیونکہ دونوں خلیل بیٹھے ہیں، تو پہلے میں اس اپنے خلیل سے شروع کرتا ہوں کہ ابھی چند دن پہلے ہم پرنسپل آفس میں بیٹھے تھے تو خلیل طور صاحب کے ساتھ پرانی باتیں کر رہے تھے۔ میرا جب اپوائنٹمنٹ ہوا اور پہلا ایڈمیشن ہوا تو طور صاحب ایڈمیشن کمیٹی کے سربراہ تھے اور میں ممبر۔ تو 6 مہینے پہلے تو میں اسٹوڈنٹ تھا، تو میں جو کپڑے پہن آیا وہ یونیورسٹی والی پہن آیا۔ تو طور صاحب نے مجھے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا اور کہا اب آپ پروفیسر بن جائیں، اب آپ اسٹوڈنٹ نہیں ہیں۔ تو جہاں تک بات ہے اپنے محمد خلیل صاحب کی، تو جب شروع میں پڑھانا شروع کیا تو اس وقت ٹیوشن ظاہر لوگ پڑھتے تھے،
تو مجھے نہ سمجھ آئی کہ یہ ٹیوشن پڑھانے کے بارے میں کیا کرنا چاہیے. تو اسٹوڈنٹس نے اس ٹائم مجھے کہا کہ جی آپ خلیل صاحب سے ملیں, ان سے بات کریں, وہ آپ کو گائیڈ کریں. میں ان سے ملا, حالانکہ ان سے کوئی تعارف نہیں تھا, لیکن جس محبت سے, جس نرمی سے اور جس خلوص سے یہ ملے, اس کی مٹھاس آج 26 سال بعد بھی میرے اندر موجود ہے. کہ جس شخص کو آپ بالکل جانتے نہ ہوں, بالکل پہلی دفعہ, اور اگر یعنی کاروباری لحاظ سے دیکھا جائے کہ وہ آپ کا پوٹینشیل کمپیٹیٹر ہے, اور وہ آپ سے گائیڈ لائن لینے آیا جی کہ ٹیوشن پڑھانی ہے, تو آپ کو تو چاہیے اس کو غلط مدد گائیڈ کریں تاکہ آپ کا کمپیٹیٹر کل ہو جائے. لیکن انہوں نے بڑی شفقت سے, بڑی محبت سے انہوں نے مجھے کچھ ٹپس دیے. میں ویسے ان پہ عمل کوئی نہیں کر سکا, لیکن ان کے جو ٹپس ہیں نا وہ آج بھی موجود ہیں. مثلا انہوں نے ایک بات کہی جو مجھے ابھی بھی یاد ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ ٹیوشن پڑھائیں گے تو لوگ باتیں کریں گے, تو آپ اس کلاس کو ٹیوشن مت پڑھائیں جس کو آپ اکاؤنٹس پڑھاتے ہیں. جب آپ اس سوچ کو لے کے آگے چلیں گے تو بنیادی اعتراض تو ختم ہو جائے گا کہ آپ اپنے پیشے کے ساتھ انصاف نہیں کر. تو یہ ایک بڑا زبردست ٹپ تھا. میں ویسے اس پہ عمل کوئی نہیں کر سکا, لیکن یہ مجھے ایک گولڈن پرنسپل لگا اس ٹائم, اور اس دن سے لے کے آج تک ہماری سانسوں میں آج تک وہ حنا کی خوشبو مہک رہی ہے. جب بھی آپ خلیل صاحب سے ملتے ہیں, وہی نرمی, وہی محبت, وہی پیار. کبھی رتی برابر ان کے چہرے پر نہ کوئی شکن دیکھی, نہ کبھی غصہ دیکھا. اگر ناراضگی کا بھی اظہار کیا ہے تو وہ بھی انہوں نے اتنی متانت اور شفقت سے کیا کہ یہ نہیں لگتا کہ وہ ناراض ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے خلیل صاحب ہیں نا, یہ ان کو اگر پیمانہ بنایا جائے نا کسی شخصیت کو جانچنے کا, تو انہوں نے زندگی میں جو 2-3 لوگ پاس کیے ہیں ان میں سے ایک ہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے سخت پیمانہ ہے ہمارے خلیل طور صاحب. اگر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ خلیل صاحب جیسا کوئی نہیں ہے, تو خلیل صاحب جیسا واقعی کوئی نہیں ہے. رسول کریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی معزز محترم جناب پروفیسر خلیل احمد طور صاحب, پرنسپل گورنمنٹ گریجویٹ کالج آف کامرس سیالکوٹ فورٹ, جناب پروفیسر عمران اسماعیل صاحب, پرنسپل GIC پیرس روڈ سیالکوٹ, اور آج کی اس محفل کے ہیرو, ہمارے فیورٹ ٹیچر, ہمارے بھائی, ہمارے کولیگ اور ہمارے لیڈر, ہر لحاظ سے جن سے ہم نے کچھ سیکھا ہے, پروفیسر محمد خلیل صاحب, آپ سب کی خدمت میں, سب مہمانوں کی خدمت میں میرا سلام. میں ابھی جب سیڑھیوں کے پاس پہنچا تو ایک پوسٹر جو ہے وہ لگا ہوا دیکھا جس میں سر محمد خلیل صاحب کی ریٹائرمنٹ کا ذکر تھا. تو میرے دل کو ایک دھچکا سا لگا کہ آج وہ دن بھی آ گیا ہے جب سر خلیل صاحب جو ہے وہ اپنی سروسز کو موقوف کر رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طرح کے یہ ٹیچر ہیں, جس طرح کے یہ موٹیویٹر ہیں, جس طرح کے یہ انسان ہیں, ان کی خدمات کو پرولانگ کیا جائے, ان کو ایکسٹینشن دی جائے, ان کی خدمات کو اس وقت تک یوٹیلائز کیا جائے جب تک یہ خود نہ چھوڑنا چاہے. لیکن ہمارے معاشرے میں جو منشی ہیں, جو کلرک ہیں, جو بیوروکریٹس ہیں, ان کو مختلف بہانوں سے ایکسٹینشن بھی مل جاتی ہے. 5-5, 10-10 سال وہ مزید اپنی سروس سے آگے چلے جاتے ہیں, حالانکہ وہ ملک کی کوئی خدمت نہیں کرتے. لوٹنے کے لیے مزید ان کو ٹائم دیا جاتا ہے. لیکن جو قوم کو سنوارنے والی ہستیاں ہیں ان کے لیے یہ اپرچونٹی موجود نہیں ہوتی. بہرحال خلیل صاحب سے جو میرا رشتہ ہے وہ تقریباً 28 سال پہ محیط ہے. 28 سال ہو گئے ہیں ہمارے تعلق کو. جب میں نے سیالکوٹ میں جوائن کیا ایز اے ٹیچر تو سر خلیل صاحب کے پاس ہی جوائن کیا. GIC اس وقت کینٹ میں ہوتا تھا,
تو وہاں پہ میں نے ایز اے جونیئر ٹیچر جونیئر کلرک جو ہے وہ جوائن کیا. سر محمد خلیل صاحب اور میرے استاد محترم جناب پروفیسر گلزار احمد صاحب جو ہیں ان کی محبتیں اس ادارے میں ملی اور میں نے جو کچھ بھی سیکھا ہے ٹیچنگ میں اور زندگی میں وہ ان ہستیوں سے سیکھا ہے. خصوصی طور پہ سر خلیل صاحب کی جو شخصیت ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ پیار ہی پیار ہے, وہ خلوص ہی خلوص ہے. وہ آپ کے لیے درد دل فرشرہ کیے بیٹھے رہتے ہیں جب بھی آپ ان سے گائیڈنس لینا چاہیں. اور جو ان کا ٹیچنگ میتھڈ ہے اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے, اس کا بھی کوئی لسانی نہیں ہے. سن 2008 میں ہمیں ان کے ساتھ گجرانوالہ میں 3 ماہ کی ٹریننگ کا بھی موقع ملا. وہاں بھی جتنے بھی اساتذہ تھے بہت ہی اچھے, بہت ہی سینئر, بہت ہی پڑھے لکھے. ہم تو ایسے ہی پڑھے ہوئے ہیں, ڈاکٹر جو لیول کے لوگ ہیں وہ ہمیں ادھر ٹیچ کرتے تھے. لیکن سب نے ہی جن ٹیچر کو سب سے زیادہ پسند کیا وہ یہ ہمارے خلیل صاحب تھے. اور ہمیں ان پہ بہت زیادہ فخر ہے کہ ہمارے یہ ساتھی اتنے پوٹینشیل کے مالک ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آنے والی زندگی میں مزید آسانیاں پیدا فرمائے, ان کو اسی طرح سے اپنی خدمت کے جذبے سے قوم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری طرف سے تمام حاضرین کو دل کی اتھاع گہرائیوں سے السلام علیکم قبول ہو. میں نے اصغر صاحب کو کہا تھا کہ مجھے سب سے اینڈ پہ بلائیے گا, لیکن یہ تھوڑی سی آپ نے زیادتی کی اور اینڈ میں بلانے کا میرا کوئی مقصد تھا جو مقصد میں شاید وہ پورا نہ کر سکوں. بہرحال کوشش کرتے ہیں. میرے خیال میں آپ جتنے بھی حاضرین جہاں پہ بیٹھے ہیں موجود ہیں ان میں سے زیادہ تر آپ جو ہے خلیل صاحب کے کولیگ ہیں, ان کے رفقا کار ہیں, چاہے وہ ایجوکیشن میں ہیں, چاہے آپ کا ویسے ان سے کوئی ذاتی تعلق ہے, دوستی ہے. لیکن میرے خیال میں مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ سب سے جو پرانا آدمی یا پہلا آدمی میں ہوں جن کا خلیل احمد صاحب سے تعلق ہے. ہم یونیورسٹی میں ایل اے کالج آف کامرس میں, ویسے میں ایک ڈاکٹر صاحب کریکشن کرتے چلو, ہمارے جتنے بھی دوست بیٹھے ہیں یہ کامرس ایجوکیشن کے ساتھ ان کا تعلق ہے, لیکن کامرس کے کوئی بھی پروناؤنسیشن صحیح نہیں بولتا. میں نے دیکھا ابھی ہمارے سیکرٹری صاحب بول رہے تھے کامرس. دس از ناٹ اے کامرس, دس از اے کمرس. تاکہ آپ لوگ جو ہے, میں نے یہ کریکشن کی ہے کہ آپ لوگ بچوں کو پڑھاتے ہیں تو بچوں کو جو ایکسنٹ ہے اس کی بھی کریکشن کی ہے. مجھے اس لیے یاد ہے کہ ہمارے پروفیسر جو ہیلوی کالج میں تھے انہوں نے ہماری یہ کریکشن کی تھی. اچھا, بات میں یہ کر رہا تھا کہ یونیورسٹی میں سب سے جو پرانے ساتھیوں میں تھا, خلیل صاحب تھے, اور ہمارے ایک دوست تھے ان کا نام شاہد تھا, آج کل وہ شاید ابراڈ ہے. تو ہم نے جو وقت ہے وہ اسی کالج سے قلعے سے شروع کیا تھا. ہمیں یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ احسان قریشی صاحب ہی ہمارے پرنسپل ہوا کرتے تھے, اور ہم اس وقت تینوں دوست اسی قلعے کے اوپر ہم اسٹوڈنٹ تھے. اس کے بعد جب ہم یونیورسٹی گئے تو ہمارا ایسا کو ریلیشن بنا کہ ہم یونیورسٹی کے بھی تینوں دوست اکٹھے ہی گئے اور اکٹھے ہی ایک ہی روم میں ہم روم میٹ رہے. لہذا جتنا سفر میں نے خلیل احمد صاحب سے طے کیا ہے شاید آپ میں سے کسی اور نے نہ کیا ہو. ہمارے کچھ کلاس فیلو نہیں تھے, ہمارے دوستانہ بھی تھا, گھریلو تعلقات بھی تھے, فیملی وائز بھی ملنا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ استاد جو ہے, ایک ٹیچر جو ہے,
اس کا اتنا بڑا مقام ہے. آپ لوگوں نے سب نے تعریف کی ہے خلیل احمد صاحب کی، لیکن ہر نے بہت اچھے انداز میں تقریر کی ہے، اچھے انداز میں ان کی پذیرائی کی ہے، لیکن جو ایک استاد ہے، جو ایک ٹیچر ہے، ایک پروفیسر ہے، آپ کوئی بھی نام دے لیں، بیسیکلی تو وہ معلم ہے. اس کا وہ مقام جو ہونا چاہیے شاید ہمارے معاشرے میں سمجھتا ہوں وہ اسے پچھلے کوئی 20-25 سال سے نہیں مل سکا. اس میں ریزن جو ہے وہ دونوں طرف سے ہے، اسٹوڈنٹ کے بھی کچھ قصور ہے اور کچھ پروفیسر صاحب کی قصور ہے. میں ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں اکثر کہ ہمارے ایک سیکولر ہے اشفاق احمد صاحب، انہوں نے بڑا مشہور ایک واقعہ سنایا. کہتے میں اٹلی میں گیا اپنی ایجوکیشن کے سلسلے میں، تو وہاں پہ میرا چلان ہو گیا. ظاہر بات ہے وہ پاکستان کے ڈرائیور تھے، وہاں پہ جا کے انہیں کوئی اتنا رولس ریگولیشن کا نہیں پتا تھا. تو کہتے ہیں جب میں کورٹ میں گیا تو کورٹ میں میری تاریخ تھی اور مجھے وہاں کا جج پوچھتا ہے بھائی آپ کا کیا پروفیشن ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ آئی ایم اے ٹیچر. انہوں نے کہا کہ وہ جج اپنی سیٹ سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور ہی شاٹڈ دیر از اے ٹیچر ان دا کورٹ. یہ ان قوموں کا اعزاز ہے جن قوموں نے اپنے اساتذہ کو عزت